کہ مدینہ کی ایک روشن گلی میں دو شہزادے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں آپ. قصور والے تو بڑے زرخیز لوگ ہیں، بڑی داد دینے والے لوگ ہیں، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. احمد پیارا اس کی زندہ مثال ہے. سو میں آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے مجھے سماعت کریں. مدینہ کی ایک پرسکون گلی میں دو شہزادے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے یہ کہہ دیا کہ جا، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے. دوسرے شہزادے نے بات سنی اور گھر کی طرف چل دیا. یہ جو گھر کی طرف چل دیا، یہ سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ تھے. اور جس شہزادے نے یہ بات کہی وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. شہزادہ گھر پہنچا اور اپنے بابا سے کہنے لگا، بابا آج حسین نے مجھ سے یوں کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے. تو بابا آپ حسین کے نانا کے غلام ہیں؟ سیدنا عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. بجلی کی طرح اٹھے، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اسی روشن گلی کی طرف روانہ ہو گئے. ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں ذہین اور زرخیز ذہنوں کو. مولانا قاسم گجر صاحب، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بابا کے چہرے پہ جلال نہیں تھا، جمال تھا. کیا بات ہے، کیا بات. کاش میں زندوں میں بیٹھا ہوتا نا. جلال نہیں تھا، پورا مجمع بولے گا. جلال نہیں تھا. جتنی سیدنا عمر اور سیدنا حسین سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے بولے گا، جلال نہیں، جمال تھا. چل دیے اور اس دروازے پہ پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹا دیا. سیدنا حسین ابن علی باہر آئے. جب دیکھا کہ عبداللہ اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہیں تو سمجھ گئے کہ بات ہو گئی ہے. تو فوراً کہنے لگے، امیر المومنین اصل میں بات یہ تھی کہ ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ تکرار ہو گئی، تلخی ہو گئی. سیدنا عمر کہنے لگے، شہزادے حسین آپ کی تلخی ہو گئی، میرا کام ہو گیا. آپ کی تلخی ہو گئی، میرا کام ہو گیا. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ بات مجھے لکھ کے دے دے کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں. شہزادے حسین نے لکھ کے دیا. سیدنا عمر بن خطاب نے حسین کو سینے سے لگایا، جنت کے نوجوانوں کے سردار کو سینے سے لگایا، خوب پیار کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے.